بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا نیا مہینہ ربیع الاول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہمارا اگلا مہینہ جو ہے ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس مہینے کو بہت سارے لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، بے فکری میں گزار دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کی جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ نہیں سمجھتے اور لا علمی میں اور بے فکری میں گزار دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا بالکل غلط ہے۔ کوئی سا بھی مہینہ ہو، ہر مہینے میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ہر مہینے کی بات نہیں ہے۔ بات ہے جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں سچے دل سے مانگیں تو کبھی بھی آپ کی دعا یا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے اس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ بے شک دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ میں کہتی ہوں یہ وظیفہ کرنے کے بعد اپنے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی مانگ لیجیے گا، کیونکہ یہ عمل جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک معجزاتی عمل ہے، اور اس معجزاتی عمل کو جو بھی کرتا ہے وہ غیبی مدد کے نظارے کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، معجزے ہوتے دیکھتا ہے، جو اس کی زندگی میں ناممکن تھا اس کو ممکن ہوتے دیکھتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں سالوں پرانی غربت کی وجہ سے، اگر آپ پریشان ہیں بے اولادی کے سبب یا پھر اولاد نرینہ چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ آج کل پریشان ہیں رزق اور دولت کے حصول کی وجہ سے۔ رزق اور دولت چاہتے ہیں آپ بے پناہ، ہر کسی کی خواہش ہے کہ اس کے گھر میں رزق اور دولت اور مال و دولت کی کبھی بھی کمی نہ ہو۔ تو آپ یہ ناظرین وظیفہ کرو گے تو آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے یا مقصد آپ کا یا پھر بڑے سے بڑا مقصد ہے، آپ کا مقصد کوئی سا بھی ہے، لیکن ہر جائز مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، بچہ بوڑھا، ہر جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا شخص وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نہایت ہی آسان ہے اور ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ جو میں قرآنی صورتیں اور صفاتی نام بتاؤں گی بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ مختصر وظیفے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ آپ پورے یقین کامل اور توجہ کے ساتھ کریں، تو لہٰذا آپ نے پوری یقین کامل اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اپنی نیت کو مد نظر رکھ کے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور چلتے پھرتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے استغفار پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ 70 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 مرتبہ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے تھے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، اپنی امت کے لیے پڑھتے تھے۔ اور استغفر اللہ جو بھی شخص کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ و کبیرہ، جو انجانے میں ہو گئے یا جان کے ہو گئے ہیں کچھ بھی، تو وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی زیادہ برکت اور فضیلت ہے استغفر اللہ کی۔ جب ہماری روح بالکل پاک ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ سے، رب کعبہ سے مانگنے کا مزہ بھی آتا ہے، اور رب تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کی تمام حاجات پھر بن مانگے قبول ہوتی ہیں۔ بے شک دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز میرے رب کی کن کی محتاج ہے، لہٰذا مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے یا بڑے سے بڑی ہے، مانگنے والے کو میرا رب پسند کرتا ہے، اور جو اس چیز سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، لہٰذا ہمیں ہر روز سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، اور اگر آپ نوکری اچھی جگہ چاہتے ہیں یا پھر من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی آمدنی کم ہے تو اس میں اضافہ چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ ہر جائز مقصد کی نیت کر سکتے ہیں آپ۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود پاک۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیش کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام، یا وہابو، یا رزاقو، یا وہابو، یا رزاقو، دونوں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے، یا وہابو، یا رزاقو۔ اسی طرح آپ نے اپنے انداز میں 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر، قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے، اس کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔
یہ خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے، غمگین تھے، تب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس صورت کو آپ نے اس عمل میں 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر 33 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلالی نام، جو بھی پڑھتا ہے تمام بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر رشتوں میں کوئی بندش ہے، کاروبار میں کوئی رکاوٹیں ہیں تو وہ ساری ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین میں بات کریں یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اس صفاتی نام کو آپ اسی طرح اپنے انداز میں 33 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ جب آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں گے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ، تو آخر میں آپ نے پھر وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا پڑھ کے اپنا وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیکاری بن کے جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد میں آپ نیت کر کے یہ وظیفہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ ضرور دے دیا کریں، نماز کی پابندی کریں اور استغفر اللہ پڑھیں کثرت سے۔ آپ کے وظائف کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گے، اور دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اس وظیفے کرتے ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آ جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، غموں سے نجات دے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔